بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سبق چل رہا ہے مکتوبات اقبال۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلا خط پڑھا تھا، آج ہم سلسلہ اسی سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو مکتوبات اقبال میں دوسرا جو خط ہے یہ اکبر الہ آبادی کے نام ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال کے دوست ہیں، شاعر ہیں، ان کے نام دوسرا خط ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ پہلے کتابیں کھول لیں، ٹھیک ہے، میں نے صفحہ یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، صفحہ نمبر 49، یہ آج پڑھیں گے۔ تو میں ساتھ ساتھ پہلے ریڈنگ کروں گا، ٹھیک ہے، ساتھ مشکل الفاظ اور جو اہم نکات ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ جی صفحہ نمبر 49، اکبر الہ آبادی کے نام خط۔ سب سے پہلے میں نے لکھا کہ اکبر الہ آبادی کا تھوڑا سا ادبی مقام دیکھ لیتے ہیں۔ اردو ادب کے یہ عظیم شاعر ہیں، علامہ اقبال کے بڑے ہی قریبی دوست۔ علامہ اقبال کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے انگریزوں کا جو ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، ان کا جو طرز عمل تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بہت خلاف تھے وہ، اور وہ مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کرتے تھے کہ وہ مغربی رہن سہن، مغربی تہذیب و ثقافت کو نہ اپنائیں، اس سے بچیں۔ اکبر الہ آبادی کے نام خط ہے، دوسرا خط یہ ہمارا، تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر تاریخ آ گئی ہے، لاہور سے یہ خط لکھا گیا 14 ستمبر سن 1918 میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے وہ مخاطب کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی، جو کہ ان کے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ مخدومی کا لفظ استعمال کیا، مخدومی کا لفظی مطلب قابل تعظیم، قابل احترام۔ یہ میرے سامنے لکھا بھی ہے، قابل تعظیم۔ السلام علیکم، والا نامہ ابھی ملا۔ والا نامہ کا مطلب پیار بھرا خط، نظر آ رہا ہوگا آپ کو مشکل الفاظ میں۔ الحمدللہ کہ خیریت ہے، اپنا حال بتا رہے علامہ اقبال۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو، لٹریچر اصل میں انگریزی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں ادب، یعنی آپ کے ادب کی، آپ کی جو تصانیف ہے اس کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ عمر خضر یہ اصل میں ایک تلمیح ہے، تلمیح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، چند الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، مختلف شکلوں میں آ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب بھی عمر خضر کی دعا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی کو لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبی عمر کی دعا دینے کے لیے یہ عمر خضر کی تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال یہاں پہ اپنے دوست کو لمبی عمر کی دعا دے رہے ہیں۔ اسی سے آگے پڑھتے ہیں۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے، ترشی سے مراد کھٹائی، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی کھٹی چیزوں کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا، جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا۔ پچھلے خط میں عزیز طلبہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پاؤں کے درد کا بیان کر رہے تھے، اس میں وہ اپنے حال احوال بیان کرنے کے بعد دانت کے درد کا ذکر کر رہے ہیں، ترشی کھٹائی، ٹھیک ہے۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ آگے ایک رسالے کا نام آ رہا ہے، رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ یہ ایک ادبی رسالہ ہے، ٹھیک ہے، ماہنامہ رسالہ ہے، یعنی منتھلی یہ شائع کیا جاتا تھا۔ بھارت کا ایک علاقہ شملہ ہے، وہاں سے یہ شائع ہوتا تھا، ادبی رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور یہ انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا۔ اس کے اگست کے نمبر میں، یعنی جو اگست کا جو رسالہ شائع ہوا تھا، مہینہ اگست کا، اس میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مصنوعوں پر لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کے بارے میں سن لیں کہ یہ علی گڑھ کے ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں، ٹھیک ہے۔ ریویو کا معنی ہے تبصرہ۔ عام طور پہ جو بڑے شاعر یا بڑے ادیب جو کتاب لکھتے ہیں، بعد میں لوگ اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد الرحمن نے ریویو لکھا، تبصرہ لکھا دونوں مصنوعوں پر۔ دونوں مصنوعوں سے کیا مراد ہے؟ یہ علامہ اقبال کی 2 مصنوعیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، ٹھیک ہے، اس پہ تبصرہ لکھا۔ آگے وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، یعنی بڑا ہی بہترین ریویو لکھا، بڑا بہترین تبصرہ کیا انہوں نے علامہ اقبال کی کتب پہ۔ تو علامہ اقبال اپنے دوست اکبر الہ آبادی کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی کاپی مل گئی تو میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ بات اس سے آگے چلتی ہے۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا۔ زمانہ بھی ایک رسالے کا نام ہے، اس میں ایک مزید تبصرہ دیکھا۔ زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے،
یعنی اکبر الہ آبادی کے اشعار انہوں نے رسالے میں لکھے پڑھے، جن کو کئی دفعہ پڑھا اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ کئی دفعہ پڑھا، کئی بار پڑھوں گا، اس سے مراد وہ اکبر الہ آبادی کی جو اشعار ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھے شعر ہیں، دوبارہ بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان جہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، میاں ریاض الدین صاحب کا، جو کہ تاجر کتب ہیں۔ اب تاجر کتب جو کتابوں کے تاجر ہوتے ہیں، اور مجھ سے کہتا ہے، یہی جو میاں ریاض الدین صاحب ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کی بڑی شعراء آفاق یہ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ شائع کرنے کی وہ درخواست کر رہا ہے تاجر کتب علامہ اقبال سے، اور ساتھ پھر مزید درخواست یہ کر رہے ہیں کہ مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ دیباچہ کا مطلب تعارف لکھیں۔ کتاب سے پہلے ایک تعارفی جملے لکھے جاتے ہیں ایک عبارت کی شکل میں، تو وہ جو نوجوان ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اکبر الہ آبادی شکوہ جواب شکوہ کو جب وہ دوبارہ شائع کریں گے تو اس کا جو دیباچہ ہے وہ اکبر الہ آبادی صاحب لکھیں، ان کی یہ خواہش ہے۔ جب انہوں نے علامہ اقبال سے اس خواہش کا اظہار کیا تو علامہ اقبال مزید کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا بہانہ کیا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، کافی ان کی عمر ہو چکی ہے، مگر وہ مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، بار بار ضد کر رہا ہے کہ نہیں اس کا دیباچہ وہی لکھیں۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی جو عرضی درخواست ان کو بیان کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے۔ حجاب کا مطلب شرم آتی ہے۔ دیباچہ لکھنے کی درخواست ہو رہی ہے تو وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے۔ ضعف و ناتوانی کمزوری، یعنی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، اچھی ہو، کھلی ہو، بہتر ہو، اور آلام و افکار کا احساس، آلام و افکار سے مراد آلام علم کی جمع ہے، علم دکھ کو کہتے ہیں، افکار فکر کی جمع ہے، پریشانی، تو آلام و افکار کا معنی کیا ہو گیا؟ غم اور پریشانیاں۔ شگفتی طبع سے کم ہو گیا ہو، شگفتگی طبع سے مراد طبیعت کی خوشی، ٹھیک ہے، کم ہوگا، یعنی طبیعت اگر بہتر ہو، پریشانیاں تھوڑی کم ہو جائیں تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ نوجوان کی خواہش ہے تو دیباچے کے طور پہ 10-15 سطور، 10-15 لائنیں لکھ دیجئے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، بغیر دیکھے آپ کا مرید ہے، عقیدت مند ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ اس سے آگے بات چلتی ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، کلکتہ شہر، وہاں پہ حالات خراب ہو چکے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ کلکتہ میں حالات بگڑ چکے تھے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کا ذکر کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار ہی تھا، مگر جب مطبوعہ خط یعنی طبع ہوا خط جو اس کا متن تھا والد مکرم کو سنایا، والد مکرم یعنی معزز والد صاحب کو سنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً شاید یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ محمد اقبال، اور یہ خط لکھا گیا 14 ستمبر 1918 کو۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے دوسرا خط بھی پڑھ لیا، مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیے، میں نے آپ کے سامنے لکھے بھی ہوئے ہیں۔ دوبارہ ریویژن کے طور پہ اسی دوسرے خط کے اہم نکات میں نے لکھے ہیں، نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کا ادبی مقام، یعنی مسلمانوں کو آپ کی جو ادب ہے اس کی ضرورت ہے، آپ کی تصانیف کی ضرورت ہے۔ لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تلمیح کا استعمال کرتے ہیں، عمر خضر۔ پھر اپنے دانت میں درد کا ذکر کرتے ہیں، یہ پوائنٹس وہ ہیں جو زبانی آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے، کھٹائی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ پھر ڈاکٹر عبد الرحمن کا تبصرہ، اس کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے میری 2 مثنویوں اسرار خودی اور رموز بے خودی پہ تبصرہ لکھا۔ اس سے بات آگے چلتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جو رسالہ تھا اس میں آپ کے اشعار پڑھے، ان کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ میں نے بار بار پڑھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تاجر کتب ایک نوجوان ہے، وہ علامہ اقبال کی 2 جو مشہور زمانہ نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ اس کو دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں، اور دیباچہ کس سے لکھوانا چاہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی سے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد وہ کلکتہ کے جلسہ میں شرکت کی دعوت کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہاں سے دعوت نامہ ملا ہے لیکن وہاں پہ حالات خراب ہیں. میں نے وہ دعوت نامہ اپنے والد صاحب کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا امید ہے کہ شاید یہ حکام یہ جلسہ ختم کر دیں، اور بعد میں ایسا ہی ہوا. تو یہ دوسرا خط ہمارا مکمل ہو چکا ہے. عزیز طلباء، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اہم نکات کو یاد کر لیجئے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.